بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. گل نے بڑی دفعہ مینشن کیا اس کا, جوفرا آرچر کا, کہ بھئی اگر فاسٹ بولنگ تمہاری پہچان ہے تو پیچھے سلو ون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی اسٹرینتھ پہ ہی رہو. تو 100% ایگری کروں گا عمر گل کی اس بات پہ. بٹ آئی تھنک عادل رشید جو ہے وہ اپنا کھلے دل سے گیند کرتا ہے, اور اس کے برے دن بھی بعض اوقات لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 8-10 میچز پورے چل رہے ہوں گے, تیسرے چوتھے میچ میں یہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپینسو لگے گا, اور ان کو پتہ بھی ہے. وہ اس وجہ سے کہ یہ نارمل سے زیادہ گیند کو تھوڑا سا لوپ دے دیتا ہے, اور جس پچ کے اوپر تھوڑی سی بھی جان کم ہوگی, گیند کیری اتنا نہیں کرے گا یا ٹرن اتنا اچھا نہیں ہوگا, پرچیز اتنا نہیں ملے گا, وہاں پہ یہ کافی پروڈکٹیبل ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک آج جو ہے اس کی جو سٹیٹس نظر آ رہے ہیں وہ کافی ولنریبل ہے, 43 for 1. تو آئی تھنک اس کو تھوڑا سا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. بٹ آئی تھنک اٹلی ڈیزرو کرتا ہے جس طرح کہ اس نے کرکٹ کھیلی ہے, جس فری ایکسپریشن کے ساتھ انہوں نے ایگزیکیوشن کی ہے, چیز کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ انگلینڈ ہے, بڑی ٹیم ہے, ہم ایسوسیٹ ممبر ہیں. اٹس آل اگین مائنڈ سیٹ, مائنڈ گیم ہے. اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ نہیں ہم بھی کچھ ہیں, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, اور آپ اپنے فری ایکسپریشن کے ساتھ اپنی ایگزیکیوشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اپنے پلانس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, تو آپ یو نیور نو کہ آپ بڑی بڑی ٹیموں کو مصیبت ڈال سکتے ہیں. تھینکس ٹو ول جیکس, اگر اس کے 50 جو کیے ہیں اس نے, اور اسٹرائک ریٹ جو ہے 240 کا رکھا ہے اس نے, اگر اس کے جب یہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا یہ اوپنر کے طور پر ٹاپ آرڈر سے آتا تھا. لیکن میرا ایک سوال ہے, کیونکہ آپ نے انگلینڈ کے ڈریسنگ روم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماشاءاللہ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, دنیا میں آپ نے کوچنگ کی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایز اے فین کہ کیا دیکھیں جو بیس بال ہے وہ ایک کمپلیٹ سولوشن ہے ایز اے برانڈ آف کرکٹ, کیونکہ یہ بہت ہی ایک ڈیبیٹ چلی اور پوری دنیا کو لگا کہ شاید بیس بال ہی از اے وے ٹو موو فارورڈ. وہ انٹینٹ تو ہے, وہ اگریسو مائنڈ سیٹ تو ہے, لیکن بالنگ کے پی آئی مجھے اس کے سمجھ نہیں آ رہا. اگر وہ ایک سولوشن ہے, کیونکہ کوئی بھی ٹیم اگر کوئی چیز اڈیپٹ کرے گی, کوئی بھی اگر آپ فارمولا برانڈ آف کرکٹ پہ جائیں گے تو ایک کمپلیٹ سولوشن لے گے. آدھا سچ بھی اچھا نہیں ہے اور آدھا سولوشن بھی اچھا نہیں ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سیریسلی انگلینڈ کی یہ والی بالنگ, اگر آپ ایشز میں چلے جائیں یا ابھی دیکھ لیں, یا اس سے پہلے یہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں باہر ہوئے, ورلڈ کپ سے باہر ہو رہے ہیں, بری پرفارمنسز لگاتار آ رہی ہیں, تو ان کی بیس بال کی ایک کمپلیٹ سولوشن ہونے پہ مجھے شک ہے. ہاں نہیں, ابھی آسٹریلیا میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ بیس بال جو ہے نا دفن ہوگی ادھر. اور باقاعدہ ان کے ایکس کرکٹرز نے بھی کہا, اور ایک سوشل میڈیا پہ بھی آیا ہوا تھا کہ گریو یارڈ بنائی اس کو, پر یہ دفن کر دیا آسٹریلیا نے اس ایشز میں. آئی تھنک بیس بال کی جو فلاسفی تھی, برائن کلم کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے, اور ان سارے کھلاڑیوں کو اصل میں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ آیا تھا بیس بال. یہ نہیں تھا کہ ون ڈے, اس کو تو ون ڈے T20 کا یہ کوچ تھا ہی نہیں, یہ تھا ٹیسٹ کرکٹ کا, اور بیس بال ٹیسٹ کرکٹ میں انٹروڈیوس کروا رہے تھے, اور کیپٹن کو بھی لے کے آئے, اس کا بھی ذہن اسی طرح کا بن گیا. میں اسی پہ آپ کو بولوں گا کہ روب کی سے جب میری 1-on-1 بات ہوئی تھی, یہاں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ امپریشن ہے بیس بال برینڈن میکلم ہے, اس کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ بین سٹوکس ہے, اور وہ ٹیسٹ کرکٹ میں انٹروڈیوس ہوا تھا. تو دونوں نے آپس میں بات کی, اور اس نے اس طرح کہا بین سٹوکس نے کہا یہ بیٹنگ کے ساتھ منسلک ہے, وہاں سے یہ بٹ ایک کمپلیٹ سولوشن فار ا ٹیم نہیں ہے. یہ بیٹنگ کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے تھا. ہاں, بیٹنگ کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ. تو بالنگ کے اوپر بین سٹوک کا ایک اپنا ذہن ہے, اور وہ بالرز کے ساتھ رزلٹ نکال دیا, 7 runs وہ تو اچھی بات ہے. بٹ آئی تھنک آسٹریلیا نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جس بیس بال کی کرکٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہم بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, بہت ساروں کے ساتھ ہم نے یہ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ کیا ٹیسٹ کرکٹ میں. جو ٹریوس ہیڈ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے سکرین بھائی, جی جی, وہ بیس بال کا کوئی اگلا بال ہے, بالکل ایسے ہی. ڈیوڈ وارنر رن بال کھیلتا تھا, وہ بھی ایسے ہی کھیلتا تھا. تو ہمارے سعید انور ایسے کھیلتے تھے, شاہد افریدی ایسے کھیلتے تھے. میں تو اس دن ہائی لائٹ دیکھ رہا تھا چنائی ٹیسٹ میچ کی, جس میں شاہد افریدی نے 140 کیا, اور وہ بڑا فیمس ٹیسٹ میچ ہم لوگ جیتے. تو اس میں شاہد افریدی کی میں بیٹنگ دیکھ کے حیران ہو گیا. ایک میچ ایک اوور میں کمبلے کو میرا خیال ہے کوئی 22. سینت جسوریا نے 96 میں جو کیا ہے وہ کون سا بال ہے؟ تو وہ کالو برتان اور سنت جی جی, انہوں نے تو ڈائنامکس بدل دیے نا گیم کے. ہاں, تو یہ تو یعنی آپ نے جب ان کے ساتھ میرا جو مقصد تھا, جو آپ جو ان کے ساتھ رہے ہیں, تو یہ کوئی کمپلیٹ سولوشن نہیں ہے, یہ بیٹنگ کے اندر تو کام آ سکتا ہے, بالنگ میں نہیں. ہاں, بالنگ میں نہیں تھا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز جو انگلینڈ کی وہ ہے, اگر آپ کے کسی لیڈر نے کہہ دیا نا ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو سب کے سب وہ جائیں گے ریگارڈلیس, وہ سب چلتے تھے. بیس ٹھیک ہے,
تو وہ سارے اسی انداز میں جا رہے ہوتے تھے. اچھا اس انداز میں کئی کا اسٹرائک ریٹ بہت اوپر ہوتا تھا, کئیوں کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. اگر آپ بین اسٹروک کا دیکھیں تو اس کا اس طرح کا اسٹرائک ریٹ نہیں ہوتا تھا, جو روٹ کا بھی اس طرح کا نہیں ہوتا تھا, بٹ کہیں کہیں گلمپس نظر آتے تھے, یا ایک سیشن میں نظر آتے تھے بیس بال کے اور اگلے سیشن میں کہیں اور ہو جاتے تھے. بٹ دوسرے جو اوپر سے ٹاپ آرڈر آ رہے ہوتے تھے, کرالی اور جو لیفٹی ہے ان کا بین ڈکٹ, وہ ان کا تو اسٹرائک ریٹ جو ہے نا وہ ہواؤں کو چھو رہا ہوتا تو اسکوائر آف دا وکٹ ایسے یوں بھی مارتے ہاں, ادھر بھی اور ادھر بھی. تو آئی تھنک دیکھیں ان کے سارے جو لیجنڈز ہیں, لیجنڈز آف دا گیم انگلینڈ کے, ان سب نے کہہ دیے کہ ون ڈائمینشنل آپ نہیں جا سکتے. آپ کو کیونکہ گیم چینج ہوتی ہے, ڈیٹیریٹ ہوتی ہے پچیز, اپوزیشن چینج ہوتی ہے, تو یو گاٹ ٹو بی اڈیپٹ, یو نو اڈیپٹیشن ہونی چاہیے, آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ آگے جا کے اس ورلڈ, یہ ورلڈ کا بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. اگر یہ رہا برینڈن مکلم تو پھر شاید دیکھیں کہ وہ بیس بال کو رکھتا ہے یا چھوڑتا ہے, بٹ آئی تھنک یہ جائے گا تو پھر یہ نارمل کرکٹ میں پھر واپس آئیں گے, بیس بال جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. عمر سے پوچھتے ہیں, T20 کرکٹ کی بات ہو رہی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. T20 کرکٹ پچز بھی ویسی بنائی جاتی ہیں, بیٹر اورینٹیڈ تھوڑا سا فارمیٹ ہے, زیادہ رن پڑیں گے, پبلک دیکھے گی, مزہ آئے گا. ایز اے بالر آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں ہے بالرس کے لیے ایز بولنگ کوچ یا ایز اے بالر یور سیلف, کہ یہ تھوڑی سی زیادتی ہے, یا آپ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے وے فارورڈ یہی ہے کہ بیٹر کو ایڈوانٹیج رہے گا؟ اینڈ کوئی ایسا آئیڈیا ہے آپ کے پاس کہ بالرس کا سے تھوڑا بڑھ جائے؟ دیکھیں ایڈوانٹیج تو ون ڈے میں تو کیا ہے انہوں نے, جو ایڈوانٹیج تو ہے, اور اس میں صرف بیٹر کو ایڈوانٹیج نہیں ملا, بلکہ یہ ہے کہ یہ کرکٹ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے. جس طرح ایک ٹی وی پہ ڈرامہ ہوتا ہے نا, انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے, لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تو آپ کے اسپانسر آتے ہیں, آپ کے ریونیو بڑھتا ہے. تو یہ T20 بھی میرے خیال سے آئی سی سی نے اس لیے شروع کیا کہ ایک تو آپ کے ٹائم لمیٹیشن کم ہو جاتا ہے, پلس آپ کے یہ کہ آپ کی ریونیو بڑھ جاتی ہے, کراؤڈ زیادہ آتا ہے, آپ کے اسپانسر بڑھ جاتے ہیں. تو آئی تھنک اس وجہ سے بھی تھوڑا سا بیٹرس کو زیادہ فیور ملی ہے تاکہ زیادہ باؤنڈریز لگے, چھکے چوکے لگے, کراؤڈ اٹریکٹ ہو. تو یہ لیکن بائی دا سیم ٹائم ہاں تھوڑی سی فیور دی جا رہا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو پھر ایڈوانٹیج پھر بالرس کو بھی ہے کہ ایک بال سے آپ بیٹر کو آؤٹ کر سکتے ہو. آپ کے پاس ایک ہی بال ایک ہی دفعہ اگر وہ اس نے غلط شاٹ کھیلے تو وہ ہے, لیکن اوور آل اگر لاس چیک کرے تو کافی فیور میں جاتی ہے بیٹرز کی. ثنا, کیا انگلینڈ کی ویمنس ٹیم بھی بیس بال کرتی ہے فالو, یا اس سے پرے؟ نہیں, وہ اس طرح کی کرکٹ نہیں, مطلب کھیلتے وہ اگریسو کرکٹ ہی ہیں, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ایز سچ ڈائریکٹلی اپلائی کرتے ہیں. انی فلینگ کوچ نہیں کی, انی فلائنگ کوچ نہیں ہے. آئی تھنک بیچ میں انہوں نے بیس بال کا اردو ٹرانسلیشن مل گیا. آپ یہ فائدہ اٹھا لیں کہ ہمیں ساری ڈسکشن سے بیس بال کی اردو ٹرانسلیشن مل گئی. ہمارے پاس انی فلائنگ کوچ, اسلام آباد یونائٹیڈ بھی بیس بال انی وہ نظر آ رہی ہے میں. آئی تھنک یہ انی فلینگ کوچ حفیظ نے کسی کو کہا تھا, پتہ نہیں انہوں نے کون تھا, مجھے یاد نہیں پڑا. تشریح کرے ذرا. اس سیشن میں اس بات کو ٹاپ اپ نہیں کر سکتے, اب آپ کیونکہ اس کو ٹاپ نہیں کیا جا سکتا. ثنا نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا, بریک لیں گے تو پھر بریک. تو میں اب آپ کو آپ کے سوال کے اوپر 2 لائٹیں بند ہوگی, اب ہم کیا جواب دیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ نے میرا پورا سوال سنا ہی ہوگا. میں نے یہ کہا تھا کہ کمپیریزن ٹاپ اسپنرز کا اپنے اپنے ایرا میں کیا جائے. یس, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے کہا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں بہت زیادہ آگے ہیں. راشد ٹیسٹ کرکٹ اتنا نہیں کھیلتے, انفیکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں شاید ان کے نمبرز بھی ایسے نہیں ہیں, بٹ کرنٹ سیناریو میں اور کرنٹ پول میں ان کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں جو آج کے اسپنرز بولیں؟ آج کل میں وہ اوبیسلی جو جتنی اس کی پرفارمنسز ہیں T20 کے اندر وہ ٹاپ پہ چل رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ ہے ہی ٹاپ پہ. بٹ آپ نمبر آف وکٹ سے کہیں گے, اب میں آپ نے ٹیکٹکس کی بات کی, دیکھیں میں نے اس کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا, بٹ جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کو آؤٹ کرنے کا جو ڈھنگ ہے, جو ٹریپ ہے, وہ اس کو اس طرح کا نہیں ہے. ٹھیک, ہاں اس کے اندر ایک ایگریشن ہے, اس کے اندر کنٹرول ہے, یو نو ریزیلینٹ ہے, آتا ہے اور اٹیک کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے اندر ہیں. کوئی میسو ٹرن نہیں ہے, کوئی میسو ڈرفٹ نہیں ہے. اگر شین وارن والا دیکھا جائے وہ چیز ڈرفٹ اور وہ نہیں ہے. سلائیڈر نہیں ہے, مگر گگلی کرتا ہے, لیگ سپن کرتا ہے, اچھے کنٹرول کے ساتھ کرتا ہے. لمیٹیشنز ہیں جتنی بھی ہیں, اور اس کے اوپر وہ اپنا کام کر جاتا ہے. اب افغانستان کی اگر بات کریں تو بڑی رشڈ کرکٹ کی فیل آتی ہے ان کی, کیونکہ وہ اس فارمیٹ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ایون اوڈیز میں اب کافی ان کا نام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے.
بٹ جب آپ افغانستان کو دیکھتے ہیں T20s میں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک سرٹن ان کا ایک فارمولا ہے جس پہ وہ آتے ہیں, اسپن ہیوی آئیں گے, اوپر سے جو ان کی کچھ سرٹن بیٹرز جو مارنے جائیں گے, تو ایز اے اپوزیشن ان کو فگر آؤٹ کرنا آسان ہے, یا یہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹڈ ہے ان کے ساتھ ایسے یوزول سسپیکٹس کی طرح ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, اینڈ وی کین ہینڈل دیم. آئی تھنک میں پہلے تو عمر بھائی کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں نا, ان کو پشتو آتی ہے کہ بیس بال کو پشتو میں کیا کہتے ہیں کیونکہ تو یہ اب آپ سوچیں جتنی دیر میں جواب دیتی ہوں آپ یہ بات سوچیں. تو آئی تھنک افغانستان بھی بہت عرصے سے بیس بال ہی کھیل رہے ہیں, ان کی بھی اپروچ ایسی رہتی ہے, انہوں نے اٹیک کرنا ہے, ڈومینیٹ کرنا ہے, دے ڈونٹ لائک ٹو بی ڈومینیٹڈ. ایز اگر آپ ان کی نیشن کو بھی دیکھیں, وہ اس طرح کے لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں, ہمیشہ ایموشنل بھی ہیں اور اسٹرانگ بھی ہیں, اسٹرانگ ہیڈڈ بھی ہیں, تو وہ ہمیشہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن پہ رہنا چاہتے ہیں, اور ان کا وہ ایگریشن چاہے وہ بیٹنگ میں آپ دیکھ لیں, چاہے بولنگ میں دیکھ لیں, چاہے فیلڈنگ میں دیکھ لیں, وہ نظر آتا ہے, اور وہ ایٹ ٹائمز ان کے فیور میں بھی چلا جاتا ہے اور بہت دفعہ ان کے اگینسٹ بھی چلا جاتا ہے. جس طرح ہم بات کرتے ہیں وکٹس ان کلمپس ان کو مل جاتی ہیں, یا اوور ایگریشن میں ان کی بولرز کو رن پڑ جاتے ہیں, تو وہ دونوں چیزیں آپ کی جاتی ہیں, تو کہیں بیچ کا راستہ آپ کو ضروری ہوتا ہے. اسی لیے آئی تھنک محمد نبی کی جو پریزنس ہے, ہر کپتان ان کو چاہتا ہے کہ وہ ٹیم میں رہے. مجھے لگتا ہے وہ ایک کامنگ فیکٹر ان کی ٹیم میں ضرور نظر آتے ہیں, جو کہ چیزوں کو سیٹل کرتے ہیں, یا وہ جو بیچ کا راستہ ہے اس پہ لے کر چلتے ہیں ان کو. اگر ان کی اپنی گیم بھی دیکھیں, اوبویسلی اب وہ بہت عرصہ کھیل گئے ہیں, اور مے بی وہ آگے نہ اس ٹیم کے ساتھ جا سکیں, اور اس ٹیم کو ان کے بغیر اب اپنا راستہ بیٹے کے ساتھ بیٹنگ کر رہے ہیں اب ٹھیک ہے, ان کی اچیومنٹ ہے. اچھا, ہمیشہ ہم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, ہمیشہ افغانستان کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایگزامپل لینا ہے کہ کسی کی کرکٹ پہلے ایسوسیٹ تھے, اب تو نہیں ہے, کہ ایوالو ہوئی وہ افغانستان کی ہے. پھر ہم نے برینڈن ٹیلر کا ایگزامپل دیا کہ کب سے کھیلیں, یہ پہلا T20 کھیلے تھے ایور جو افغانستان نے کھیلا, تو اس کے بعد سے اب تک کھیل رہے ہیں. بٹ آئی تھنک ان میں اور برینڈن ٹیلر کا اگر میں تھوڑا سا, اس طرح اوبویسلی بالکل فرق ہیں, وہ بیٹر ہیں اور یہ آل راؤنڈر ہیں, لیکن محمد نبی نے وقت کے ساتھ امپرووائز کیا اپنی گیم کو. ٹھیک ہے, ابھی اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ مے بی یہاں سے اب ان کو خیر آباد کسی ٹائم پر جلد کہنا ہوگا, بٹ ود ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو انوویٹ کیا ہے, ایز اے پرسن بھی انوویٹ کیا. میں نے خود کپتانی چھوڑنے کے بعد کرکٹ کھیلی ہے. یہ اتنا آسان چیز, جب آپ لانگر کپتانی کرو, جب آپ نے بہت عرصہ ایک گروپ کو لیڈ کیا ہو, پھر اس کے اندر واپس ایز اے پلیئر آ کے کھیلنا ایک بالکل ڈفرینٹ چیلنج ہوتا ہے, آپ کو اپنی پرسنالٹی بالکل بدلنی پڑتی ہے. سو آئی تھنک انہوں نے وہ فلیکسیبلٹی نہ صرف اپنی گیم میں دکھائی ہے, اپنی پرسنالٹی میں بھی دکھائی ہے, اور جس کی وجہ سے اتنا لانگ ان کا کریئر سپین رہا ہے, اور وہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بٹ اب وداؤٹ ہم موونگ فارورڈ ول بی اے ڈفرنٹ کائنڈ آف افغانستان ٹیم آئی فیل, کیونکہ وہ ایک کامنگ فیکٹر ضرور ہے. اور عمر زئی کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ جب آپ میڈیوکر لوگوں کو ٹیمز میں بہت دیر رکھتے ہیں تو آپ کے اچھے لوگوں کا چانس کم رہ جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے کہ اب ان کو ایک کھلا موقع مل رہا ہے. میڈیوکر کون تھا؟ تھے ان کی ٹیم میں کافی پلیئرز, ارنی فرینکو. سو میں ایک جنرل بات کروں, میں کسی کو ادھر پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہتی کسی پلیئر کو, بٹ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو جو اب ریگولر موقع ملنا چاہیے. شروع ہوا ہے بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں بھی. تو جو گروتھ کی بات کریں, آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ مارکو یانسن ہے, آپ کے پاس کوبن باش ہیں, ویان مولڈر کو وہ وہاں فٹ نہیں کرتے. جو ہم نے آل راؤنڈر کی بھرمار کر دی ہے نا اپنی ٹیم میں, وہ ویان مولڈر کو بھی فٹ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. سو آپ نے اتنے ہی لوگوں کو فٹ کرنا ہے ٹیم میں جتنے کو آپ فلی موقع بھی دے سکے. تو ان کی ٹیم میں گلبدین بھی ہیں اور یہ خود بھی ہیں, اور پھر اب ان کو ایک انف موقع مل رہا ہے دونوں کو, جس کی وجہ سے افغانستان بڑی ٹیموں کو چیلنج کر پا رہا ہے. اپنے سوال کا عمر سے جواب لے لیں, میں بریک لوں. پھر میں نے سرچ کیا چیٹ جی پی ٹی پہ, یہ ٹی وی پہ جا سکتا ہے نا. وہ کہہ رہے کہ تیز لوبیز انداز, یا تیز کھیلنے والے انداز, بیس بال, یا کہتے ہیں یہ اسی سے یہ جو نا یہ جارحانہ کھیل نیوزی لینڈر کرکٹر انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کوچ سے منسوب کیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ تیز کھیلنے کا انداز. کیا بات, تیز لوبیز, تیز